بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اتنا پیارا وطن ہے پاکستان بنا کے دیا، اور ان کا جو سبق ہے ہمارے لیے کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ سنہری حروف ہے ہمارے لیے، اس پہ ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو میں نے چوز کیا ہے کہ پروموٹنگ بزنس انوائرمنٹ ان پاکستان، تو اس کا آغاز میں علامہ اقبال کے ایک مصرعے سے کروں گا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم جو ویڈیوز بنائیں گے اس میں میں اپنے جو کچھ میں نے دیکھا ہے ابھی تک، جو ہم محسوس کرتے رہے ہیں کہ کس طرح باقی ملکوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کیوں پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ان چیزوں کو تھوڑا جو ہے نا وہ ٹچ کریں گے، اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو مجھے یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے کہ جب ہم لوگ چائنا میں گئے تو چائنا وہاں پہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے پروگرام چائنیز میں آ رہے ہوتے تھے، تو ایک پروگرام ان کا ڈائلاگ انگلش میں آتا تھا، تو وہ ہم اس وقت جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو بڑے دھیان سے وہ پروگرام جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے۔ اس میں وہ بڑا اکانومی پہ، امپلائمنٹ پہ، جابز پہ، کس طرح چائنا نے جو ہے نا وہ اپنی لیبر کو ایگریکلچر سے نکال کے انڈسٹریل ریولوشن پہ، انڈسٹریل سیٹ اپ میں لے کے آئے ہیں۔ تو ان کا میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ ایسا ہوتا تھا کہ ملین لوگوں کو وہ ٹارگٹ رکھتے تھے کہ ہر سال ہم نے اتنے ملین لوگوں کو ایگریکلچر سے نکال کے ان کو انڈسٹریل سٹی میں لا کے بسانا ہے۔ تو ایسا انڈسٹریل ریولوشن چل رہا تھا۔ انہوں نے یہ لوگوں کے لیے اتنی جابز کریٹ کر رہے تھے، اور اپنے لوگوں کی وہ اتنی جو ہے نا وہ مطلب ہر بندے کو کام پہ لگایا ہوتا ہے۔ یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ہر بندے کو ہم نے کام پہ لگانا ہے۔ اور یہ جو میں نے علامہ اقبال کا مصرعہ پڑھا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر انڈیویجول سے مل کے جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا اکانومی بنتی ہے، تو ہر بندے کو ہم نے اپنے جو ہے نا اس پہ کام پہ لگانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی آج کل آپ کو بتائیں ادھر سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، تو سعودی عرب میں بھی جو اتنے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں جس میں میں دیکھتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو جاب کریشن ہے، اتنے لوگوں کو جابس مل رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک سعودی عرب میں ایک دو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ میٹرو کا پروجیکٹ بن رہا ہے، تو جس میں وہ 6 لائن ریاض کے اندر ہے، 6 لائن پروجیکٹ ہے، اور اس کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ بھی 180 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی اوور 80 اسٹیشنز ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ ریاض کو دیکھیں تو ریاض میں یہ واٹر سپلائی جو ہے نا وہ جبیل سے آتی ہے، جبیل سے پانی لے کے ہر گھر میں پانی پہنچ رہا ہے جبیل سے۔ تو جبیل یہاں سے ریاض سے کوئی 408 کلومیٹر ہے۔ تو ہم پاکستان میں جو ہے نا قریب جو قسمیں ہیں کوئی 50 کلومیٹر پہ 60 کلومیٹر پانی کا مسئلہ بنا رہتا ہے کراچی میں۔ اس طرح ہمیں جو ہے نا وہ ایک مطلب کام، ہر بندے کو کام پہ لگانا، تب جو ہے نا کہ کسی کام میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کہ وہ کیا انگلش کا محاورہ ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، اس کو بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مسلسل لوگ کام کرتے ہیں، پھر جا کے جو ہے نا وہ ایک آپ کو ہائی رائز بلڈنگیں اور اتنے ڈیولپ سٹیز نظر آتے ہیں کہ روڈ کا انفراسٹرکچر اچھا نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہر بندے کو اس میں جابس ملے، تاکہ ہم ہر انڈیویجول کو کام پہ لگا سکیں۔ اب دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن جو ہے نا کوئی میرا خیال ہے 220 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، تو 220 سے اس میں سے کوئی ہمارے 30% لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ یوتھ ہیں، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اسکولوں میں ڈالنے کی، ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور باقی جو ورک فورس ہے ہماری، اس کو سارے کے سارے ہر کسی کو کام پہ لگانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یہ جو آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے، جیسے یہ پروموٹنگ بزنس انوائرمنٹ، اس میں ہم وہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے کہ جو ایم بی کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جا کے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جی کیا اس میں بزنس سٹارٹ کرنا، اس کے اسٹریٹجک پارٹنر کیا ہیں، اس میں رولز ریگولیشن کیا ہوں گے، اس میں کمپیٹیٹرز کیا ہیں، اس میں جو ہے نا وہ کیا اس کے انٹرنل ڈائمینشنز کیا ہیں یا ایکسٹرنل کیا ہیں یا ٹیکنیکل ڈائمینشنز کیا ہیں، اکنامک ڈائمینشنز کیا ہیں، تو اس میں پولیٹیکل کیا ہے، لیگل کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا خیر اس کا پارٹ
پارٹ بنتی ہیں، لیکن یہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارج اسکیل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ کام پہ لگانے کی ضرورت ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے ادھر آسٹریلیا میں گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے نا وہ انڈیجنیس لوگوں کو جو ایبوریجنل وہاں پہ لوگ تھے ان کے لیے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ بلیو کرتے کہ ہر کمیونٹی کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ ایبوریجنل جو اوریجنل لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے اسپیشل جو ہے نا وہ مطلب اسکول بنائے ہوئے تھے، ان کو ڈیولپ کر رہے. تو یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بھی اپنی قوم کو ڈیولپ کرنا اور کمیونٹیز کو ڈیولپ کرنا، اور ساری کمیونٹیز ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ دیکھیں یہ بھی ایک کہ جو ہے نا وہ میں نے اس آج کے ٹاپک کے لیے جو علامہ اقبال کا مصرع چوز کیا ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ ہمیں ساری قوم کو کام پہ لگانا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ سپلائی سائڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کنٹرول سائڈ پہ. ہمیں جو ہے نا پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کنٹرول سائڈ پہ کام ہو رہا زیادہ، سپلائی سائڈ پہ کام نہیں ہو رہا. اور لوگوں کو جو ہے نا وہ جس طرح کے یہ نیب کے ادارے بنے ہوئے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں جو کہ ہماری مطلب ڈیولپمنٹ کو روکنے میں لگے رہتے ہیں، کام کو سٹاپ کرنے میں لگے رہتے ہیں، بزنس مین کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں، نہ کہ وہ ان چیزوں کو بزنس مین کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ہم نے ہر طرح کے ہر انڈیویجول کو کام پہ لگانا ہے، خواہ وہ گلگت بلتستان سے ہو، خواہ وہ کشمیر سے ہو، یا خواہ وہ جو نا وہ خیبر پختونخوا سے ہو، یا پنجاب سے ہو، یا سندھ سے ہو، یا بلوچستان سے ہو. تو ہر بندے کو کام پہ لگانے کی ضرورت ہے. اس طرح جو ہے نا میں ایک اور جب چیز نوٹ کرتا ہوں کہ جب ادھر ریاض میں رہتے ہوئے میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی کس طرح کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں انڈیا جو ہے نا وہ ان کے لوگ ہیں. تو یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کام جو ہے نا وہ آپ کو کوئی کہہ لیں کہ اے سی کے مکینک ملیں گے، یا اور تھوڑے بہت ٹیکنیکل کام کرتے ہوئے چیزوں میں، یا یہ جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. تو پھر بھی لیکن پاکستان کی سب سے بڑی جو اوورسیز پاپولیشن ہے وہ ساری سعودی عرب میں ہے. لیکن اگر آپ انڈینز کو کمپیئر کریں تو انڈینز جو ہے نا وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گئے ہیں. وہ اگر آپ سارے کے سارے یہاں کے آپ دیکھیں کہ جتنا یہ ریٹیل سیکٹر ہے یا بزنس کا، یا جتنے یہ شاپنگ مالز ہیں اس کے اندر، خواہ وہ سینٹر پوائنٹ ہو، ریڈ ٹیگ ہو، خواہ وہ کوئی اور لولو تو ہے انڈینز کا ہے، میکس ہو یا پانڈا ہو، ایون KFC، اس پہ جو ہے نا وہ یا کپڑے کی مارکیٹیں ہوں ادھر بتا کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو سارے انڈینز کام کرتے ملتے ہیں. پاکستانی جو ہے نا وہ بیچارے کہہ لو کہ ہم نے ان کو اس طرح ٹرین نہیں کیا ہے، اس کو اسکل نہیں دی ہے، تو اس سے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے کہ جی وہ کنسٹرکشن لیبر میں کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے ہر بندے کو کام پہ لگانے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں بیٹھے اور ادھر ہی بیٹھ کے کام کرے، ادھر ہی جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارے، کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو بلکہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا کوئی اچھی ٹیکنیکل ہے وہ ہائی اسکلڈ لوگ جو ہے نا باہر جائیں. یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ بندے ایکسپورٹ کرتے رہنا ہے. اور انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے میں کیا بولوں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ایکس آرمی چیف بھی جو ہے نا وہ بھی پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ کتنے ہمارے آرمی چیف ایکس جو ہیں وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں. مجھے تو مطلب ایک ہی یاد ہے کہ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اور مجھے کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھ اور بھی ہو، لیکن زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں. کوئی انوائرمنٹ نہیں بن رہی. انوائرمنٹ بنے گی ایسا بزنس انوائرمنٹ ہو جیسے USA کے پریزیڈنٹ ریٹائر ہوتے ہیں تو ایکس ہیں تو وہ سارے کے سارے USA میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے امیر لوگ جو ہیں ان کو ہم نے انوائرمنٹ دینی ہے، وہ بھی پاکستان میں رہے، اور جو غریب ہے وہ بھی پاکستان میں رہے. اور سارا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس پہ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا القاسب حبیب اللہ. تو یہ اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا، ہر بندے کو کام پہ لگانا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں اپنی جو ہے نا وہ
آپ دیکھیں کہ ایون اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام نے اپنا جو آخری خطبہ تھا اس میں ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پہ نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پہ نہیں ہے، سوائے تقوی کے نا، پرہیزگاری کے. تو پرہیزگاری کی بنیاد پہ مل سکتی ہے، لیکن ہم نے ہر انڈیویجول ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں کہ 16 دسمبر آیا، تو اس دن بھی میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ ہم نے مطلب ایک آدھا ملک جو ہے نا اس پاکستان گوا دیا. اور کیسا ہم نے اپارتھائڈ نظام رکھا ہوا تھا کہ ہم نا وہ جو ایسٹ پاکستان کے لوگ تھے ان کو پولیٹیکلی اور اکنامیکلی جو ہے نا وہ بہت ڈسکریمنیشن چل رہی تھی، اور اس طرح کے انوائرمنٹ تھی کہ وہ لیونگ انوائرمنٹ جو ہونی چاہیے وہ بن نہیں رہی. تو ایسے اچھی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے اور جو بزنس کی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہی آج کا میرا لیسن ہے کہ ہم نے لارجر اسکیل پہ ایک بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہر بندے کو اچھی جاب ملے اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اچھی ارننگ کر سکے. کسی کو پاکستانی کو باہر آنے کی ضرورت ہے، وہ بندے پاکستانی باہر جائیں جو اچھی جو ہے نا وہ فارن ایکسچینج ریٹرن کر کے لے آئیں، نہ کہ مزدور طبقے جو آ کے ادھر بیچارے چیخ رہے ہوتے ہیں اور اتنے مشکل کام کرتے ہیں. تو یہ میرا لیسن ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کا جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں علامہ اقبال کے اسی شعر پہ: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ.